السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کار منصب کا تصادم، یعنی کہ رول کنفلکٹ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ایک فرد کے ذمے بیک وقت بہت سے کار ہائے مناصب ہوتے ہیں۔ کچھ کار ہائے منصب نسبی اور کچھ اکتسابی نوعیت کے ہیں۔ کار منصب کا سلسلہ فرد کی گروہی زندگی میں شمولیت سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنے گروہوں سے اس کا تعلق ہوگا اتنے ہی اس کے کار ہائے منصب ہوں گے۔ ہر ثقافت اپنے معاشرے کے افراد کے لیے منصب اور کار منصب کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ جو ثقافتیں سادہ ہیں، یعنی صنعتی، تعلیمی اور حرفی لحاظ سے ترقی یافتہ نہیں ہیں، ان میں فرد کے کار منصب میں تغیر کی رفتار سست ہے اور کار منصب میں نمایاں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو معاشرے صنعتی، تعلیمی اور حرفی لحاظ سے ترقی یافتہ ہیں اور تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، ان میں فرد کے کار منصب میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، جو فرد کے کار ہائے منصب میں تصادم پیدا کرتا ہے۔ کار منصب کا تصادم فرد کے لیے ایک ہی وقت میں مختلف کار ہائے منصب سر انجام دینے کا نتیجہ ہے۔ نیز اقدار کے تصادم اور سماجی حالتوں کے ٹکراؤ سے یہ تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، تعریف دیکھتے ہیں۔ شیفر اور لیم لکھتے ہیں، جب فرد اپنے مختلف مناصب کے متضاد متوقع کرداری نمونوں کی بنا پر الجھن کا شکار ہو جائے اور کسی ایک منصب کے تقاضوں کو بخوبی پورا کرنے سے قاصر رہ جائے تو ایسی حالت کو تصادم کار منصب کہتے ہیں۔ ایک اور تعریف ہے کہ جب کئی کار ہائے منصب ایک دوسرے کے خلاف ہوں، ان میں باہمی تضاد فرد کے ذہن میں الجھن پیدا کرے اور وہ ان کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پاتا تو اسے کار منصب کا تصادم کہتے ہیں۔ تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے معاشرے میں فرد کی رکنیت گروہی زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ فرد کے کئی کار ہائے منصب جب ایک سماجی حالت میں انجام پائیں تو اس کے کار منصب میں تصادم ہوگا، خاص طور پر جب ایک ہی فرد مختلف قسم کے چند کار ہائے منصب انجام دے تو تصادم کی صورت زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ مثلا ایک فرد کسی تنظیم کا سیکریٹری ہونے کے ساتھ دوسری کا نائب صدر ہے، جبکہ دونوں تنظیمیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں، یعنی کہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تصادم کار منصب کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کانسیکوینسز آف رول کانفلکٹ۔ اب جو کار منصب کا تصادم ہے، بیسیکلی وہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور فرد کے لیے ایک نفسیاتی مسئلے کا بھی جو ہے وہ وجہ بن سکتا ہے۔ اب وہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نکلتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ذہنی پریشانی۔ فرد ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت مصروف سمجھتا ہے، جبکہ حقیقی طور پر وہ اتنا مصروف نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پر ہے معاشرتی انتشار۔ یہ تصادم گھریلو ماحول میں انتشار اور دیگر چھوٹے چھوٹے تصادم پیدا کرتا ہے، جس میں فرد کا بیوی اور بچوں سے لڑنا اور عزیز و اقارب سے تعاون نہ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3 پر ہے ذہنی و جسمانی بیماریوں کی وجہ۔ یہ تصادم فرد کو اکثر سوچ و بچار میں مصروف رکھتا ہے، جس سے اس میں بہت سے ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں نزلہ، کھانسی، کبھی کبھی ہلکا بخار وغیرہ شامل ہیں۔ جسمانی طور پر اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور بینائی کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے مزاج میں تیزی۔ جب فرد تصادم کار منصب کا شکار ہوتا ہے، اس میں ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مزاج میں تندی اور طبیعت حساس ہو جاتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو سخت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے معاشرتی مسائل میں اضافہ۔ اس تصادم کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جن میں ایسے مریضوں کے لیے عمرانیات اور سماجی نفسیات کے ماہرین موجود نہیں جو علاج کر سکیں۔ تصادم کار منصب چونکہ معاشرے کی بیماری ہے، اس لیے ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کا علاج بھی معاشرتی ماحول میں تبدیلی لانے سے ہی کیا جا سکتا ہے، جسے ڈاکٹر اپنی زبان میں آرام کرنا کہتے ہیں، یعنی اس کا علاج کار ہائے منصب سے علیحدگی ہے۔ اب ہم پاکستانی معاشرے سے تصادم میں کار منصب کی مثالیں دیکھیں گے، یعنی کہ ایگزامپلز آف رول کانفلکٹ فرام پاکستانی سوسائٹی۔ کار منصب کے تصادم کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی مشاہدہ کی جا سکتی ہیں۔ جو صنعتی اور تعلیمی ترقی ہوتی ہے، کار منصب کا تصادم بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی معاشرہ ترقی کر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اس لیے یہ تصادم بھی عام مشاہدہ کیا جانے لگا ہے۔ اب پہلی مثال یہ ہے کہ ایک جج کسی مقدمے کا فیصلہ لکھتے وقت اکثر اس تصادم میں مبتلا ہے کہ کتنی سزا دوں یا بری کر دوں۔ نمبر 2 پر ہے کہ ایک ملازم پہلی تنخواہ پانے کے بعد اس
کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گھر کی ضرورتوں میں سے کون سی اس کی بچت سے پوری کروں۔ کئی ضرورتوں کو اس کو ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 پر ایک فرد کے سامنے کئی کام ہیں، وہ بھی اس تصادم کا مریض بنتا ہے جب تک یہ فیصلہ نہ کرے کہ کون سا کام پہلے اور کون سا بعد میں کرے۔ نمبر 4 اپنی لڑکی کے لیے موزوں رشتے کی تلاش میں ایک باپ اس وقت تک تصادم میں رہتا ہے کہ جب تک کسی فیصلہ پر نہیں پہنچتا۔ یہی حال لڑکے کے والد کا ہے۔ نمبر 5 کالج میں داخلہ لیتے وقت ایک طالب علم کے سامنے بہت سے مضامین ہوتے ہیں۔ اکثر مضامین کی اہمیت و افادیت اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کس مضمون کو لے اور کس کو چھوڑ دے، اس کے لیے کار منصب کا تصادم پیدا کرتا ہے۔ کچھ طلباء فوری فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تصادم کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، شاید زیادہ ترقی پسند ہے، وہ کچھ عرصے بعد مضمون تبدیل کرتے ہیں اور تصادم کی حالت سے نکل جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے تصادم کار منصب کے بارے میں پڑھا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔